الرحمن الرحیم۔ راشد، موسم سرما کا سفر یمن کی طرف اور موسم گرما کا سفر شام کی طرف کیوں ہوا کرتا تھا؟ دادا جان، چونکہ یمن کے لوگ گرم ہیں اس لیے قریش ان کی طرف موسم سرما میں جاتے تھے، اور شام کے لوگ سرد ہیں اس لیے ان کی طرف موسم گرما میں جاتے تھے۔ اس طرح ان کے دونوں سفر مناسب اور کامیاب رہتے تھے۔ خالد، یہی وہ سفر ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش میں فرمایا ہے؟ دادا جان، ہاں خالد بیٹے، یہی وہ دو سفر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ راشد، جس کا ترجمہ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ چونکہ قریش عادی ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں کے عادی ہوئے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ دادا جان، ماشاء اللہ، اب میں تم کو اس سورت کے معنی کھول کر بتاتا ہوں۔ بچوں، تم جانتے ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ان کی تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اور جو دعا ان کے دل سے نکلی: اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کعبہ کو امن کا گھر بنایا، چاچا ہر انسان اس میں آ کر امن پاتا ہے، اور یہ امن ایمان ان لوگوں کو صرف اس گھر میں ملتا ہے۔ باقی رہائش کا ماحول، یعنی ان کے چاروں اطراف کے علاقے، تو اس میں کوئی امن نہیں پایا جاتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے: کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کی آواز آئی تو دادا جان نے اپنی گفتگو بند کر دی، اور سب اذان کے کلمات سن کر اس کا جواب دینے لگے اور نماز کے لیے چل پڑے۔